بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ مدینہ میں اسلام کیسے پھیلتا گیا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام کی مزید کیسے ترقی ہوئی اور مہاجرین کی آمد کیسے شروع ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ماشاءاللہ مدینہ میں اسلام اچھا خاصا پھیل گیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کے قبیلے بنو عبد الاشہل نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے مدینہ میں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کیا جا چکا تھا۔ اس سے آپ مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیلنے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جمعہ کہاں ادا کیا گیا تھا، کس علاقے میں ادا کیا گیا تھا، آج ہم اسی علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو بنو بیاضہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ خزرج کے قبیلے تھے، بنو بیاضہ، اور مسجد جمعہ سے ان کی بہت قریب آبادی تھی۔ اس وقت مسجد جمعہ ہمارے آس پاس ہی ہے، ہم اسے بعد میں آپ کو تصویر میں دکھا دیں گے۔ تو بنو بیاضہ کے علاقے میں 40 لوگوں کے ساتھ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مدینہ کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا، اسی علاقے میں جس علاقے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے مدینہ منورہ کا ماحول الحمدللہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ تبدیل ہوتا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 40 لوگوں نے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی تو پورے مدینہ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ مدینہ میں الحمدللہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد، یعنی پہلی بیعت کے بعد مدینہ میں اسلام کتنا پھیل چکا تھا۔ 40 لوگوں نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمعہ کی نماز امامت کے ساتھ ادا کی، اور اس سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اب اس کے بعد حالات اتنے تبدیل ہوئے کہ حج کا اگلا موسم آیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 13واں سال، جس میں 75 لوگوں نے حج کیا، اور ان 75 لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں اسی بیعت عقبہ اولیٰ جس جگہ ہوئی تھی اسی جگہ پہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات رات کے وقت انتہائی رازداری کے ساتھ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حالانکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کی اتنی فکر تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑی دور روک رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص آئے، کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ انہیں بتا دیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو مسلمان یہاں گئے، تقریباً 75 مسلمان، رات کے وقت، رازداری کے وقت وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بیعت ہوئی۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے مکہ جانے سے پہلے ہی، تو انہوں نے آپس میں ایک گفتگو کی۔ وہ گفتگو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑے رہیں گے، کب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بھاگتے رہیں گے، مکہ کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے، کب تک ہمارے مسلمان بھائی مکہ میں پریشان ہوتے رہیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہ کہیں کہ وہ مدینہ تشریف لے آئیں؟ یہ بات انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور جب بیعت عقبہ ہوئی تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ یہ بیعت ایک بہت ہی بڑی تاریخی بیعت تھی، بیعت عقبہ، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تاریخی بیعت تھی، اسے بیعت الموت بھی کہتے ہیں۔ اس میں صحابہ اکرام میں جو 75 صحابہ اکرام تھے، انہوں نے عہد کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مدینہ تشریف لائیں تو ہم آپ کی اسی طرح سے حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی عزت، اپنی اولاد اور اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شخص بھی آپ سے دشمنی مول لے گا ہم اس کے دشمن بنیں گے، جو شخص بھی آپ سے لڑائی کرے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ یعنی انہوں نے مکمل عہد کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی جان سے ساتھ دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب
ہجرت کے لیے ماحول سازگار ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام لوگ جب مدینہ واپس آ گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح سے ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف آتا گیا۔ کئی صحابہ اکرام آئے، سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ مختلف صحابہ اکرام مدینہ منورہ آتے گئے، قباء کے علاقے میں آ کر ٹھہرتے گئے، مگر کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو قباء کے علاقے میں نہیں آئے تھے، بلکہ قباء سے قریب ایک عصبہ نام کا علاقہ ہے، وہاں آئے تھے۔ ان میں بہت اہم نام ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں۔ آئیے اس جگہ چلتے ہیں جہاں یہ لوگ آ کر رکے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی ابتدائی زندگی کتنی مشقت کی حالت میں گزری، کس جگہ وہ آ کر رکے تھے، کس جگہ سوتے تھے، کس جگہ کھاتے پیتے تھے۔ آئیے اس جگہ چلتے ہیں۔ اس وقت ہم عصبہ کے علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عصبہ وہ علاقہ جو مسجد قباء کے آس پاس ہے۔ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آبادی تھی عصبہ نام کی۔ یہ وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں صحابہ اکرام جب مدینہ میں آیا کرتے تھے تو ہجرت کے وقت یہاں اترا کرتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام نے یہاں آ کر پڑاؤ کیا، ہجرت کی، یہاں آ کر رہائش اختیار کی۔ ان میں سے بہت مشہور صحابی ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ اسی جگہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی علاقے میں ان کی رہائش تھی، اور اس وقت جو امامت کیا کرتے تھے ان کا نام تھا حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے وہ علاقہ، عصبہ کا علاقہ۔ بنو اوس کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا بنو جہجبہ، یہ ان کا علاقہ ہے۔ آج تک بھی ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، جس کی بھی یہ جگہ ہے، آج تک بھی اس نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے، پہلے تو یہ ایک خالی جگہ تھی، لیکن بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ میں ان تمام جگہوں کو تلاش کیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کی آبادیوں میں جایا کرتے تھے۔ تو یہاں جو بنو جہجبہ تھے، یہ مسلمان تھے اور بہت اچھی خاصی ان کی آبادی تھی۔ یہاں ان کی یہ مسجد تھی، یہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو انہوں نے یہاں یہ چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر وہی حرہ والے پتھر ہیں جو مدینہ منورہ میں کالے پتھروں والی زمین ہے، یہ وہی پتھر ہیں۔ اور 1300 سال پرانی یہ مسجد ہے۔ عام طور سے 1300 سال پرانی جو بھی عمارتیں ہیں ان میں یہی حرہ یعنی جلے ہوئے پہاڑ کے جلے ہوئے پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں آس پاس ایک کنواں بھی ہے، یہ کنواں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ کنواں بھی تقریباً 1500 سال پرانا ہے۔ اسے بئر الحجیم کہتے ہیں۔ اصل بئر الحجیم جو ہے یہ تھوڑا سا دور ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، یعنی بئر الحجیم سے پانی اس میں آتا ہے۔ البتہ دونوں کنویں پرانے ہیں۔ تو یہ جو کنواں ہے، کنویں کی عمارت ہی سے واضح ہے کہ یہ کنواں بہت پرانا ہے، تقریباً 1400 سے 1500 سال پرانا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی پیا ہے، بئر الحجیم سے۔ جس کنویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا وہ یہ نہیں ہے، اس کے بازو میں چھوٹا سا کنواں ہے، البتہ اس بڑے کنویں سے اس کنویں میں پانی آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ علاقہ جہاں صحابہ اکرام آئے تھے اور صحابہ اکرام آ کر رکے تھے۔ یہاں تک جو ابھی ہم نے اس کلپ میں بیان کیا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جنگ بعث نے کس طرح مدینہ کا ماحول تبدیل کر دیا تھا۔ یہ سب جنگ بعث کے اثرات ہیں کہ مدینہ اسلام اور دعوت و تبلیغ کا ایک مرکز بن گیا تھا اور مدینہ کی پوری تاریخ پلٹ گئی۔ اب آپ دوبارہ تھوڑے سا پیچھے جائیں اور جنگ بعث سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تبصرے کو یاد کریں، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعث کا دن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا، بطور ہدیہ پیش کر دیا تھا، ہجرت سے پہلے ہی بطور ہدیہ پیش کر دیا تھا، مدینہ آنے سے پہلے ہی، کیونکہ جنگ بعث میں ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے تھے، وہ زخمی ہو چکے تھے، آپس میں اختلاف کا شکار تھے۔ اس وجہ سے جیسے ہی انہیں اسلام کی دعوت ملی وہ سب اسلام کی دعوت کو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جنگ بعث میں اوس اور خزرج کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، جن کے بارے میں خدشہ تھا کہ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو اسلام کی دعوت اتنی آسانی سے یہاں نہیں پھیلتی اور یہ لوگ اسلام کے معارض بنتے، شاید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو
کہ اللہ رب العالمین نے بطور مثال صرف ایک شخص کو زندہ رکھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جس نے مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو اگر یہ تمام سردار زندہ ہوتے تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی اسلام کے لیے۔ واللہ عالم کیا وجہ تھی، لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ تمام سردار قتل کیے جا چکے تھے۔ ان تمام سرداروں کا قتل ہونا یہ اسلام کے لیے بہت بڑی رحمت کا باعث بنا۔ اس طرح سے جنگ بعاث نے ایک طرح سے اسلام کے لیے ایک بہت بہترین ماحول فراہم کیا۔ اوس و خزرج آپس میں مل گئے، اسلام کے پرچم تلے جمع ہو گئے، اسلام کو مدینہ میں پھیلنے اور گھومنے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے تشریف لائے، کن علاقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر گزرے، کہاں کہاں آپ رکے، وہاں کون کون سے حادثات پیش آئے۔ جس علاقے میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں عصبہ کے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا، لیکن کس کس جگہ سے گزر ہوا تھا انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔